السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اس وقت سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ ان کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، کچھ ان کی موافقت میں بات کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو اتنا کیوں ستایا جا رہا ہے؟ ناظرین اکرام، کچھ لوگوں کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے حسد ہے، بغض ہے کہ جس کی بنا پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال غلطی کا ہو جانا ہر انسان سے یقینی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے کیچڑ اچھاڑا جائے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو اس طریقے کے ستایا جائے۔ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کے ہی ساتھی ہیں جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب سے غلطی کیا ہوئی، اس کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے معروف مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت سے نکال دینے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اور اجتماعات میں خطاب پر پابندیاں عائد کرنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے سیاست میں حصہ لیا ہے۔ اگر حقیقت میں مولانا طارق جمیل صاحب نے سیاست میں حصہ لیا ہے تو حصہ لینا کوئی غلط نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو پوری دنیا میں شاید کہ کچھ لوگ نہ جانتے ہوں گے، ورنہ ہر شخص مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتا ہے کہ کتنے بڑے ایک عالم ہیں اور کتنا صبر ہے ان کے اندر۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور دنیا کی جو دولت تھی اس کو بھی ٹھکرا دیا، صرف کیوں؟ اس دین کی نسبت سے، اس دین کی بنیاد پر دنیا کی ساری دولت کو ٹھکرا دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کسی ایک فرقے کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے سے بیان کرتے ہیں اور ان کے بیان کو ہر فرقے اور ہر لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کا اگر ویڈیو دیکھا ہے تو واقعتاً وہ شخص مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کے بیان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پوری دنیا کے لیے چن لیا۔ ملک کے کونے کونے میں مولانا طارق جمیل صاحب دعوت کی نسبت سے گئے، افریقہ کے ان جنگلات کے اندر میں بھی گئے جہاں پر نہ تو کھانا ہے نہ پانی ہے، ان کو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ خود پاکستان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ کام کیا ہے شاید اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام کسی اور سے لیتا ہو، بہت بڑا کام۔ کتنے کی وہ لوگ تھے جو دین سے بالکل دور تھے، گناہوں کی زندگی میں لگے ہوئے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے اوپر اپنا پیسہ اور ہر چیز قربان کر کے اس کے بعد میں ان کو دین کی دعوت دے کر کے ایمان کے اندر میں داخل کرایا۔ ایمان والے تھے تو ان کو ایمان پر لا کر کے استقامت والا بنایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو لاکھوں لوگوں کی دعائیں روزانہ ملتی، تو یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کیچڑ اچھاڑنا شروع کر دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔